فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہم سب اجتماعی نماز کے لیے مسجد میں موجود ہیں۔ اسلامی روایات میں جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے کہ جس میں مسلمان اپنے جامع مسجد میں آ کر اور قرآن پاک کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی بیانات سنتے ہیں۔ اسلام ایک جامع اصول حیات ہے اور زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے قرآن پاک نے اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ ان رہنما اصولوں میں زندگی کے آداب کے حوالے سے ہمارے لیے جامعیت کے ساتھ اساسی ہدایات ہیں، اور ان میں اس آئلی نظام میں ہر فرد کا اور ہر گروہ کا اس کے حوالے سے تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں اور آپ کے عمل سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم اس وقت جو ہم سب کی توجہ کا طالب ایک میدان ہے آئلی نظام کے حوالے سے، اور آئلی جو ہمارا یونٹ ہے خاندان کا اس کے حوالے سے، وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ ہم سب کو مرد اور عورت کے مختلف صنف کے حوالے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو صنف ہے، مرد یا عورت، ان دونوں کا معاشرے کے اندر اپنا کردار ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس ہدایات ہیں اور رہنما اصول ہیں۔ ہم جب تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مختلف معاشرے ہیں، ان معاشروں میں نرینہ اولاد کو، مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی، اور خواتین کو یا زنانہ اولاد کی حیثیت اور ان کا مقام وہ نہیں ملتا تھا جو نرینہ اولاد کو
دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخی طور پر ہمارے مختلف معاشروں میں سلسلہ جو ہے یہ موجود رہا ہے۔ آج کے حالات میں بھی ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سلوک بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے نرینہ اولاد کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی تعلیم کی زیادہ فکر کرتے ہیں، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن یہی صورتحال بدقسمتی سے اگر بیٹیوں کو درپیش ہو جائے تو پھر نہ تو ہم بہتر سکول کی تلاش کرتے ہیں، نہ ان کے علاج کی طرف اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ جس قدر توجہ ہماری نرینہ اولاد کی طرف ہوتی۔ جب ہم اپنے پاک پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں، ان کے تعامل کی طرف جاتے ہیں، ان کے پاک عمل کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بیٹیوں کے حوالے سے تعلیمات دی، مقدس احادیث جس طریقے سے موجود ہیں بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے، بیٹیوں کے ساتھ طرز عمل کے حوالے سے، اور پھر آپ کا اپنا رویہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ رویہ کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے، اپنی امت کو ترغیب دی ہے۔ اور ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بیٹی یا دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، ان کی تربیت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بیٹیاں یا ایک بیٹی اس کے لیے جہنم کے عذاب سے آڑ بن جائیں گی، یہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث بنے گی۔ الا دخل الجنہ، یہ بندہ، یہ خاندان، یہ والدین کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اور اس بیٹیوں کی تربیت میں اگر ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو ان آزمائشوں کو صبر اور استقلال کے ساتھ یہ عمل مکمل کیا تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق واجب ہو جائے گی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے رہنما ہیں، آپ کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا عمل آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی صاحبزادی جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ کی محبوب صاحبزادی، بہت ہی محبوب، آپ کا رویہ کیا تھا؟ کس طریقے سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر تشریف لے آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں تشریف لے آتی، مسجد نبوی کے احاطے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ایک بشاشت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ اٹھ کر اپنی صاحبزادی کا استقبال فرماتے، ان کے لیے چادر بچھا کر ان کو بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر عظیم مقام آپ نے اپنی صاحبزادی کو دیا، اور یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان کا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور اس بات کو ہم سب ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دور میں تھا؟ اس دور میں کہ جب عرب کے کچھ قبائل جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. نرینہ اولاد پیدا ہو جاتی تھی تو خوشیاں مناتے تھے، زنانہ اولاد پیدا ہو جاتی تھی، بچیاں پیدا ہو جاتی تھی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غم سے اور دکھ سے. اور قرآن پاک میں سورہ تکویر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن جب بچی سے جو پیدا ہونے والی بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کیا گناہ تھا تمہارا کہ تم کو قتل کر دیا گیا. تو یہ دور تھا کہ لڑکیاں جو تھی، بچیاں جو تھی، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر جی ہمارے معاشرے میں اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ میراث کا حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں خواتین کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. لیکن ہم مختلف ہیلے بہانوں سے بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ جس حق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ، کہ میراث کے یہ حقوق جو بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کے حد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہے. کسی انسانی ہاتھ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی لے آئے، اس کے اندر ترمیم کر دے. بیٹیوں کو میراث کے حق سے جو قرآن پاک کا دیا ہوا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق ہے، اس سے محروم کر دے. اس کی اجازت نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میراث کے حق سے محروم کر دیا اپنی خواتین کو، کسی کو بھی محروم کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے میراث سے محروم کر دیں گے. یعنی اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی کہ جس نے میراث کا حصہ جو اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں ان کے اندر ان سے انحراف کیا، ان کے اندر تبدیلی لی، ان کے اندر جس طریقے سے ہم بیٹیوں کو یا بہنوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں. تعلیم کا حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم کا حصول یہ فریضۃ، یہ لازم ہے. فریضہ جو ہے وہ پھر عبادت کا درجہ ہے کہ جو چیز فرض کر لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے. تو تعلیم عبادت ہے، مسلمان مرد کے لیے بھی، مسلمان عورت کے لیے بھی. اس لیے تعلیم کے حق سے عورت کو محروم کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے انحراف ہے. آج کی اس دنیا میں بھی کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے فرامین قرآن پاک کے اندر، ان کو اگر ہم اپنا رہنما بناتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حیا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہماری خواتین بیمار ہوں اور ان کے لیے ڈاکٹرز خواتین نہ ہوں تو کیا اس سے ہم یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے لیے خواتین ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ ہماری خواتین کا علاج خواتین ڈاکٹر ہی کر سکیں. تو یہ تب ہوگا کہ جب ہم خواتین کو وہ حق اور وہ فریضہ کہ جس کا حدیث نبوی میں ذکر ہے اس کے مطابق عمل کریں.
خواتین کی تعلیم کے لیے اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنا چاہیں، اور یہ لازم ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے خواتین کے اسکول ہوں، خواتین کے ادارے ہوں، خواتین کے مدارس ہوں اور خواتین کی تعلیم ہو۔ الحمدللہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ملک دیا ہے، ایک خوبصورت ملک دیا ہے، اور اس کے اندر ہم ایک آئین کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ ایک وعدہ ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان کہ ہم اس معاہدے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اور 1973 کا آئین جو ہے، اس میں تو آرٹیکل 2 جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام اس ملک کا مملکتی مذہب ہے۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس آئین نے ریاست کے اوپر اور شہریوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے ایک معاہدے کی حیثیت سے، ان کے مطابق ہم اس پر عمل کریں اور اس کو یقینی بنائیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں اور اس آئین کے تحت جو قوانین ہیں، ان کے مطابق ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق حسن سلوک کو یقینی بنائیں، اپنے خواتین کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائیں، میراث کا جو حق ہے اس حق سے ان کو محروم نہ کریں، اور اس طریقے سے ان تمام احادیث مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جنت کے حقدار ہوں اور عذاب علیم سے ہم محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت ملک پاکستان کو مزید ترقیوں سے نوازے، مزید طاقت اور خوبصورتی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ولم يكتف بهذا إلا أنه تعالى خلق منه له حواء عليها الصلاة والسلام. فإن الإنسان ينقسم إلى صنفين، ذكراً وأنثى، وجعل الله تبارك وتعالى للذكور حظاً وللإناث حظاً. وفي الإناث تأتي هناك 4 علاقات: المرأة من حيث الأم، والمرأة من حيث البنت، والمرأة من حيث الأخت، والمرأة من حيث الزوجة. وجعل الله تبارك وتعالى للبنات حقوقاً فرضها على الرجال، فلا بد في المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية أن تقوم هذه الدول بأداء حقوق النسوة والنساء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. استووا وسووا صفوفكم. سفن رسول مالی جیے گا اندر کے خلا